السلام علیکم۔ ہاں جی پیارے بھائیوں، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، کچھ بھائیوں نے یوٹیوب پہ سوال کیے تھے کہ رمضان میں کام کیسا ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ یوٹیوب میں نے کھولی ہوئی ہے، تو ایک بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں ڈیلی 5-6 آڈر کرتا ہوں 12 سے 13 گھنٹوں میں، کام کیسا ہے کرنا ہے، مجھے گائیڈ کریں، اور آئی ڈی کہاں سے ملے گی؟ میرے پاس صرف 2U ہے۔ بھائی آئی ڈی اگر تو آپ کا سائق خاص اور عمل منزلی کا ویزا نہیں ہے، مطلب سائق خاص اور عمل منزلی کو چھوڑ کے کوئی اور بنا ہے آپ کا، تو آپ کی آئی ڈی اپنی بن جائے گی انشاءاللہ۔ لنک میرے یوٹیوب کی ویڈیو میں ہے، میں نے دیا ہوا لنک، تو کیسے رجسٹر کرنا ہے تو آپ طریقہ بھی دیکھ لیں، لنک بھی ہے بیچ میں، اس سے اپلائی کر لیں۔ بس شرط ہے کہ آپ کے نام پر لائسنس اور گاڑی ہونی چاہیے، یا پھر موٹر سائیکل ہو وہ آپ کے نام پر۔ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو آپ کی آئی ڈی بنے گی۔ ہنگر اسٹیشن کی بن جائے گی، 2U کی بن جائے گی، جہیز کی بن جائے گی، ہر ایک کی بن جائے گی، اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، فری میں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 12 سے 15 گھنٹے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ جو میرا اندازہ ہے، جو میں کرتا ہوں، آپ تقریباً 20 سے 22 آڈر تو کر لیں گے انشاءاللہ۔ 22 آڈر مطلب کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ کام کرتے ہیں تو 22 آڈر کے بنتے ہیں تقریباً 300 ریال، 350 ریال، اور اگر گاڑی پہ کرتے ہیں تو ادھر بھی اتنے بنیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب 22 آڈر آپ کریں گے تو اس میں اگر موٹر سائیکل ہے تو پھر آپ کا 10 ریال کا پیٹرول خرچہ نکلے گا، اور اگر گاڑی ہے تو پھر 30 ریال کا نکلے گا۔ یہ بات نظر رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور گاڑی پہ ہو سکتا ہے 2-3 آڈر کم ہی ہوں، کیونکہ ٹریفک ہوتی ہے، نہیں کام کر سکتے آپ، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے آڈر ڈلیور کرنے میں۔ موٹر سائیکل پہ تو ہم فٹ پاتھ پہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، فٹ پاتھ پہ چڑھا کے گاڑی موٹر سائیکل لے جاتے ہیں، ٹریفک میں سے کہیں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اگر 1 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی ہے ٹریفک کی گاڑیوں کی تو ہم تو پہلے نمبر پہ جا کر رک جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آگے آپ کی اپنی مرضی، آپ سیفٹی چاہتے ہیں یا پھر پیسے چاہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ایک بھائی کا سوال۔ اچھا، دوسرا بھائی کہہ رہے ہیں جی میں بائک لی ہے، نیو حائل میں اپوائنٹمنٹ بھی فائل جمع کروائی ہے۔ بھائی اچھی بات ہے، اگر آپ حائل میں بنوا رہے ہیں تو لائسنس جلدی سے بنوا لیں، اور موٹر سائیکل پہ کریں گے تو موٹر سائیکل کا آپشن بھی اویلیبل ہو جائے گا، جس سے آپ کو 2 سے 4 کلومیٹر کی آرڈر ملیں گے، اس سے زیادہ دور کا آرڈر نہیں ملے گا، تو جلدی ڈیلیور ہو جاتا ہے، سیفٹی بھی رہتی ہے۔ اچھا جی، طاہر ارشد صاحب اور کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ کا کون سے نمبر پہ کام کرتے ہیں؟ مطلب یہ سعودی عرب میں ایگزٹ ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں سیکٹر ہوتے ہیں ویسے یہاں نمبر ہوتے ہیں۔ تو یار میں ایگزٹ 6 میں زیادہ تر کام کرتا ہوں، ویسے ریاض میں کہیں بھی آرڈر آئے جو لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹھتا اکثر ایگزٹ 6 پہ میں۔ اچھا، اویس خان صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، گرمی میں ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے اینڈ بائک پہ فوڈ ڈیلیوری کی ٹائمنگ ہوتی ہے، پلیز بتا دیں۔ دیکھیں اویس بھائی، بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ اور حساب ہوتا ہے۔ اگر باہر ٹیمپریچر ہے نارمل، یہاں سعودیہ میں تو ویسے جو ہے نا 46 تک جاتا ہے، 46-47 تک جاتا ہے۔ اگر باہر 46 ہے تو آپ کی بائک پہ ٹیمپریچر 52 ہوگا یا 53، 5% جو زیادہ ہی ہوگا۔ وہ اس لیے کہ بائک پہ ہوا، جب آپ بائک چلاتے ہیں تو ہوا لگتی ہے تو بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ یہی بات سردی میں بھی ہوتی ہے۔ سردی میں بھی اگر باہر ٹیمپریچر جو ہے 5 ہے یا 6 ہے، سردی میں ویسے منیمم یہاں جو ہے 6 تک جاتا ہے صبح کے ٹائم پہ، اور اگر باہر 6 ہے تو آپ بائک چلائیں گے تو آپ کا ٹیمپریچر 2 سے 3 ہو جائے گا، آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگے گی، اس لیے بہت پیکنگ کر کے آپ نکلتے ہیں۔ گرمیوں میں ایسا ہے کہ اگر آپ 5 منٹ موٹر سائیکل باہر کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اور اندر ہوٹل میں آڈر لے کر واپس آتے ہیں، تو جو آپ کی سیٹ ہوتی ہے نا وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک برتن ہے بڑا سا کھانا پکانے والا، اس کو آپ نے گرم کیا ہے اور اس کو الٹا رکھ کے آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ کنڈیشن ہوتی ہے ہماری موٹر سائیکل کی سیٹ کی۔
اور ہیلمٹ جو رکھ کے ہم جاتے ہیں دھوپ میں 5 منٹ کے لیے، اس کے ٹیمپریچر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہی سمجھیں کہ برتن ہے کھانا پکانے والا، آپ نے خالی رکھا ہوا ہے آگ پہ، جب گرم ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے سر کے اوپر چڑھا لیا، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ بس کیا کرے، گزارا کرنا ہوتا ہے، عادی ہو جاتا ہے بندہ جب کرتے ہیں نا 2-4 مہینے، تو پھر عادت بن جاتی ہے۔ اور ٹائمنگ کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں ٹائمنگ جو ہے نا ریاض میں حائل میں تو ٹائمنگ نہیں ہے۔ اگر ہم مدینہ یا مکہ چلے جائیں گے نا تو وہاں میرا خیال ہے ٹائمنگ شفٹ چل رہی ہے، مطلب شفٹ لینی پڑتی ہے آپ کو، صبح 7 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک ہو گئے، 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، پھر دوسری آئی ڈی لے لیں، دوسری شفٹ کر لیں۔ لیکن ریاض میں فی الحال الحمدللہ شفٹ والا کام نہیں، جب چاہیں ہم آئی ڈی آن کر لیتے ہیں، کام آتا ہے۔ اچھا دوسرا کہہ رہے ہیں، یہ وہی سوال ہے ان کا۔ اچھا محد آصف شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی بھائی رمضان کی آرڈرس ٹائمنگ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی جان، رمضان میں کام جو ہے نا، اصل میں سعودیہ میں سسٹم یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ڈیوٹی سرکاری بھی اور پرائیویٹ ساری چینج ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے چینج ہوتی ہے؟ سعودی عرب میں رمضان میں نائٹ ڈیوٹی ہو جاتی ہے، ٹوٹلی تقریباً نائٹ ڈیوٹی ہو جاتی ہے، آفس والے بھی نائٹ میں سارا دن روزہ رکھ کے سوئے رہتے ہیں، شام کو کام پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ حساب ہے، لیکن بہرحال کام ہمارا 24 گھنٹے چلتا ہے۔ صبح کے ٹائم پہ جو ہوتا ہے وہ ناشتہ تو نہیں ہوتا، ناشتے کا آرڈر، کافی کا آرڈر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن میڈیسن کا آرڈر ہوتا ہے، میڈیسن کا، اور ایک گروسری شاپ ہے ان کا آرڈر ہوتا ہے بس، جہاں ایک ریزنگ کین جو ہے نا وہ ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ، وہ کھلا رہتا ہے بس۔ لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ شروع ہوتی ہے دوپہر ظہر کے بعد، یعنی کہ 2 بجے شروع ہوتی ہے اور صبح 5 بجے تک چلتی ہے۔ 2 بجے کے بعد لوگ کھانا وغیرہ جو ہے نا، سویٹس وغیرہ، مٹھائی وغیرہ منگوانی شروع کر دیتے ہیں گھروں میں، روزہ کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد کام پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ کافی وغیرہ یہ وہ کھانا چلتا رہتا ہے، صبح پھر سحری کر کے کام ختم ہوتا ہے، یعنی کہ دوپہر 2 سے لے کے صبح 5 بجے تک کام رہتا ہے رمضان میں۔ اچھا آصف شریف صاحب مزید کہہ رہے ہیں کہ بھائی رمضان میں آرڈر آتے یا نہیں آتے؟ بھائی جان رمضان میں آرڈر آتے ہیں، میں نے آپ کو ٹائمنگ بتائی ہے کہ دوپہر 2 سے لے کے صبح 5 بجے تک کام ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے۔ اور آپ کون سے ایریا میں کام کرتے ہیں؟ بھائی جان میں کرتا ہوں سعودی عرب میں الریاض سٹی میں ہوں، اور ایگزٹ 6 میں زیادہ تر میں کام کرتا ہوں۔ ویسے میں پورا ریاض میں گھومتا ہوں، جہاں میرے پاس بائک کا لائسنس ہے تو میں کہیں بھی گھوم سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں کوشش کروں گا ہر ہفتے جو ہے نا، جب پھر ڈیلی بیس پہ آپ کے جو سوال ہوتے ہیں اسی طرح ویڈیو بنا کے تو آپ کو آنسر دے دیا کروں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔